حضرت آدم علیہ السلام کے وصال کو تقریباً 1000 سال گزر چکے ہیں۔ اس دوران دنیا میں کئی انبیاء آ چکے ہیں۔ انسانی آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ لوگوں نے جینے کے اور ضروریات زندگی پورا کرنے کے لیے نت نئے طریقے کھوج دیے ہیں۔ انسان نے اپنے ابتدائی عہد میں یہ ثابت کر دیا کہ اس میں ہمت ہے، حوصلہ ہے اور اچھائی ہے، آگے بڑھنے کی جستجو ہے، مگر ساتھ ہی اس نے ثابت کیا کہ اس میں بھول جانے، فراموش کرنے کی بھی عادت ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں نے اپنے ہی جھوٹے معبود تراشنے شروع کر دیے۔ کون سمجھ سکتا تھا کہ پہلے رسول کی آمد کے ساتھ آدم کی پہلی نسل کا خاتمہ ہونے جا رہا ہے۔ بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ انہوں نے کہا، میں تمہیں برملا ڈر سنانے والا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ بے شک مجھے تمہارے بارے میں دردناک دن قیامت کے عذاب کا خوف ہے۔ کفار کی جانب مبعوث کیے جانے والے پہلے پیغمبر حضرت سیدنا نوح علیہ السلام ہیں۔ آپ نے لوگوں کو دعوت رشد و ہدایت اس تسلسل سے، اس محنت سے دی کہ 950 سال اس عمل میں گزرے، لیکن قوم اتنی سخت گیر تھی کہ آپ کی دعوت کو مسلسل مسترد کرتی رہی۔ بلکہ حضرت نوح علیہ السلام جب اللہ کا پیغام لے کر کے لوگوں کے پاس پہنچتے تو وہ آپ کی بات سننے کی بجائے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے، اے نوح ہم تیری بات نہیں سنیں گے۔ لیکن جذبہ تبلیغ سے سرشار حضرت سیدنا نوح علیہ السلام اس کے باوجود منتظر رہتے کہ جب یہ انگلیاں کانوں سے باہر نکالیں گے تو میں اللہ کا پیغام دے کے جاؤں گا۔ 950 سال کی مسلسل تبلیغی مساعی کے نتیجے میں جب بہت تھوڑے لوگ اسلام لائے تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مالک اب ان میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہوگا، بلکہ پیدا ہونے والے بھی فاسق و فاجر ہی ہوں گے۔ اب ان کا ایک گھر بھی دھرتی پر نہ چھوڑنا۔ مقاومتیں، تکلیفیں، دکھ، اذیت سب کچھ سہا، لوگوں نے زود و کوب بھی کیا، لہو لہان بھی کیا، آوازیں بھی کسے، راستے بھی روکے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کا عمل جاری رہا۔ لیکن اب جب لوگوں کی جانب سے مایوس ہوئے تو اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے کہ مالک ان کا ایک گھر بھی دھرتی پہ نہ چھوڑنا۔ سو اللہ نے انہیں کہا کہ آپ کشتی تیار کیجئے اور آپ دیکھیے کہ ان کے ساتھ اب ہونے والا کیا ہے۔ قوم نوح دریائے فرات کے مغرب میں جس مقام پر آباد تھی وہ موجودہ کوفے کے آس پاس کا علاقہ تھا۔ کوفان یعنی ریت کے گول ٹیلوں کی وجہ سے اس شہر کا نام کوفہ رکھا گیا۔ اس وقت کوفے کے آس پاس بادشاہ ہیرا نعمان بن منظر کے محلات نجف، خورنق، سدیر اور عریان آباد تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت سن 17 ہجری میں کوفہ شہر کو اثر نو آباد کیا گیا۔ کوفے کی آبادکاری کی داستان بھی دلچسپی سے خالی نہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے مدائن فتح کرنے کے بعد فرات کے پاس ایک فوجی چھاونی آباد کرنا چاہی
तो इस सिलसिले में हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु ने साद बिन अबी वकास को खत लिखा कि अरबों को वो शहर रास आते हैं जहां उनके पालतू जानवर भेड़ बकरियां और ऊंट चर सकें, लिहाजा फौजी छावनी फुरात की ऊंची जानिब आबाद करो। इस सिलसिले में इब्ने बुकैला नामी शख्स की मदद दी गई और उसकी निशानदही पर कूफा आबाद करने के लिए चुना गया। इससे पहले ये जगह सोरिस्तान के नाम से मशहूर थी। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के ज़माने खिलाफत 35 हिजरी से 40 हिजरी तक कूफा इस्लामी खिलाफत का दारुल हुकूमत रहा। कूफे की ही जामे मस्जिद में हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु पर कातिलाना हमला हुआ और आपने जामे शहादत नोश फरमाया। इस वक्त हम मस्जिद कूफा के सामने खड़े हैं। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु मस्जिद कूफा के सहन में बैठ के इंसाफ और अदल के ऐलान किया करते थे। ये सिलसिला जो है इसी तरह आलिम इल्म ने आगे बढ़ाया। वो जहाँ भी जाते थे तो मस्जिद में बैठ के गुफ्तगू करते थे, सवालों के जवाब देते थे, इल्म की बातें करते थे। एक मुहद्दिस हज़रत क़तादा कूफा तशरीफ़ लाए और इसी तरह उन्होंने जो उनके सामने बैठे हुए थे उनसे कहा कोई सवाल है तो पूछो। तो एक 9 वर्ष बच्चे ने उनसे एक बहुत अच्छा सा सवाल पूछा। कहा कि कुरान मजीद में एक जिक्र है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ एक चूंटी ने बात की। सवाल ये था क्या ये चूंटी नर थी कि मादा? ये सवाल सुन के हज़रत क़तादा को बड़ी खुशी हुई, लेकिन उन्होंने गुफ्तगू जारी रखी और कहा उस 9 वर्ष बच्चे से कि अगर तुमने सवाल पूछा है तुम इसके बारे में कुछ और जानते होगे तो बताओ क्या और जानते हो। तो उस 9 वर्ष बच्चे ने जवाब दिया कि मेरे इल्म में मेरे ख्याल से कि ये चूंटी जो थी वो मादा थी, क्योंकि कुरान मजीद में बेशक अरबी ज़बान में चूंटी को नर या मादा ना देखा जा सके, लेकिन इस सूरा में इस चूंटी के हवाले से पहले एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कालत, जो कि साबित करती कि ये मादा थी। हज़रत क़तादा को ये बात बहुत अच्छी लगी और उन्होंने इस बच्चे को शाबाशी दी। वो 9 उम्र बच्चा कौन था? उनका नाम था नौमान बिन साबित कूफी, जिनको हम सब अबू हनीफा जानते हैं। बात यहाँ से हमें 2-3 चीज़ें सीखने वाली हैं। पहली बात इत्तेहाद और इल्म। इल्म जो है ज़रूरी नहीं है कोई बड़ा हो जो जानता हो वही बताए छोटे को या 9 उम्र बच्चे को। इल्म कहीं से भी हासिल किया जा सकता है और इल्म देना और हासिल करने का सिलसिला इकट्ठे चले और हमेशा चलता रहे, इसी में बरकत है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को माबैनुन नहरैन या मेसोपोटामिया की सरजमीन की जानिब नबी बनाकर भेजा गया। आप सबसे पहले साहिब शरीयत रसूल हैं जिन्होंने एक नई उम्मत की बुनियाद रखी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम उन 5 अंबिया कराम में से एक हैं जिनका शुमार उलुल अज़्म रसूलों में होता है। नूह बिन लामिक बिन मतुशालिह बिन अखनूख यानी इदरीस बिन यारुद बिन महलाइल बिन क़ैनान बिन अनूश बिन शीस बिन आदम अलैहिस्सलाम। दरियाए दजला, टिग्रिस, दारुल हुकूमत बगदाद पूरे इराक को चीरते हो जाता है। क्या क्या आबादियाँ इसमें आई, ख़त्म हो गई और नई आबादियाँ आई। क्या क्या दास्तानें इससे वाबस्ते हैं। इससे क्या, इस सरजमीन से वाबस्ते हैं। कहा जाता है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम भी इसी सरजमीन पे थे। अल्लाह ताला ने आपको नबूवत उस वक्त दी जब आपकी कौम बुत परस्त बन गई। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास के मुताबिक आपकी कौम में बहुत से नेक लोग थे। जब वो वफात पा गए तो शैतान ने आपकी बकिया कौम को वरगलाया और उन्हें कहा कि बुत बनाओ और उन्हीं के नाम रखो। उनकी पूजा करने के लिए नहीं, उन्हें याद करने के लिए, उनकी नेकियां याद करने के लिए। लेकिन वो बुत बनाने वाले जब वो भी मर गए और अपने साथ वो इल्म ले गए कि एक बुत क्यों बने थे, तो फिर आपकी कौम बुत परस्त बन गई। और बोले, हरगिज न छोड़ना अपने खुदाओं को
اور ہرگز نہ چھوڑنا ود اور نہ سوا اور یغوس اور یعوق اور نصر کو۔ طوفان نوح کو ایک عرصہ گزر جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک سے قبل قبیلہ خزاعہ کے سردار عمرو بن لہی نے ان بتوں کو جدہ کے مقام پر دریافت کیا جن کی قوم نوح پوجا کرتی تھی۔ اس کے بعد عرب کے مختلف علاقوں میں انہی بتوں کی پوجا ہونے لگی۔ ود یہ بت دمت الجندل میں نسب تھا اور بنو کلب اس کی پوجا کرتے تھے۔ اسی بت کی نسبت سے قریش کے مشہور بہادر کا نام عمرو ابن عبد ود تھا، جو غزوہ خندق کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں قتل ہوا۔ سوا یثرب کے مغرب میں ینبو کے قریب رہات کے مقام پر سوا کی پوجا ہوتی تھی۔ نیز دمت الجندل اور قبیلہ حذیل کے لوگ اس کو پوجتے تھے۔ یغوس اس بت کی شکل شیر جیسی تھی۔ یہ بت اکما یمن میں نسب تھا اور بنو مزحج اور حمدان اس کی پوجا کرتے تھے۔ قبیلہ تے کی شاخ انم، مراد اور بنو غطیف بھی اسے پوجتے تھے۔ یعوق کی شکل گھوڑے جیسی تھی۔ یہ یمن میں ارہب کے مقام پر نصب تھا جو صنعا سے مکے کی سمت کچھ فاصلے پر واقع تھا۔ بنو حمدان و خولان اس کی پوجا کرتے تھے۔ نصر یہ گدھ کی شکل کا بت تھا اور یمن کے علاقے میں نجران کے پاس قبیلہ ذیلقلع کے لوگ اس کی پوجا کرتے تھے۔ قرآن حکیم میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر 43 مقامات پر آیا ہے۔ سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ انعام، سورہ اعراف، سورہ توبہ، سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ ابراہیم، سورہ بنی اسرائیل، سورہ مریم، سورہ انبیاء، سورہ حج، سورہ مومنون، سورہ فرقان، سورہ شعراء، سورہ عنکبوت، سورہ احزاب، سورہ صافات، سورہ صاد، سورہ مومن، سورہ شورا، سورہ قاف، سورہ زاریات، سورہ نجم، سورہ قمر، سورہ حدید، سورہ تحریم، سورہ نوح۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی تیار کرنے کے لیے جو لکڑی استعمال کی تھی وہ تقریباً 100 سال پرانی ساگوان کی لکڑی تھی۔ آپ کی کشتی جو تھی تقریباً 80 گز لمبی، 50 گز چوڑی اور 3 منزلہ تھی۔ سب سے اوپر منزل پہ اڑنے والے پرندے تھے اور زمین پہ رینگنے والے کیڑے، درمیانی منزل پہ چوپائے اور آخری نیچلے منزل پہ آپ اور آپ کے ساتھ آپ کے 80 مومنین تھے۔ دس محرم کے دن، عاشورہ کے دن، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جوڈی پہاڑ کی چوٹی پہ رکی اور وہاں سب اترے۔ پہلی آبادی جو آباد کی اس کا نام تمانین رکھا گیا، 80 لوگوں کے نام پر جو 80 لوگ ان کے ساتھ تھے۔ یہ ساتھی اترے، خدا کا شکر ادا کیا اور روزہ رکھا۔ بیت المقدس کی بنیاد بھی آپ حضرت نوح علیہ السلام نے رکھی اور رمضان کے مہینے میں پہلی بار 30 روزے رکھنے کی روایت بھی آپ ہی نے رکھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی قوم نے بھی اب وہی روایت آگے رکھی۔ قرآن مجید کے مطابق طوفان کی ابتدا ایک خاص تندور سے ہوئی، اس لیے اس تندور کو طوفانی تندور کہا جاتا ہے، اور بارش ہونا شروع ہو گئی اور زمین پھٹ کے چشمے پھوٹنے لگے۔ یہ طوفان کی کیا کیفیت تھی، وہ جو منکر تھے ان پہ کیا عذاب نازل ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی کی تیاری میں لگ گئے، کفار آپ کے گرد گھیرا ڈال کے کھڑے ہو گئے اور آپ کو طنز و مزاح
آپ کو مذاق کرنے لگے کہ کشتی تو پانی کے لیے ہوتی ہے اور یہاں تو پانی کا نام و نشان بھی نہیں. فرمایا جب پانی آئے گا تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. لیکن وہ مسلسل مذاق کرتے رہے، ان کی دعوت کو مسترد کرتے رہے، اور حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے حکم سے کشتی تیار کی اور پھر اپنے سارے ماننے والوں کو اور مخلوقات میں سے مختلف جوڑوں کو اس کشتی میں بٹھایا. پھر اللہ کا عذاب آیا کہ نیچے سے، اوپر سے، آسمان سے بارش برسی، پانی نکلا، حتیٰ کہ اس قدر پانی ہی پانی ہو گیا کہ پہاڑوں سے بھی بلندتر ہو گیا، اور حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں بیٹھنے والے ہی بچ پائے، باقی سارے لوگ ہلاک ہو گئے. حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 200 سال پہلے ہی بتا دیا تھا اس آنے والے عذاب کا. انہیں نشانی بتائی گئی تھی کہ جب وہ عذاب آنے والا ہوگا تو ان کے گھر کے تندور سے پانی ابلے گا. جب اس تندور سے پانی ابلا تو حضرت نوح علیہ السلام نے ایمان لانے والوں کو اور جانوروں کو حکم دیا کہ اس شاندار کشتی کے اندر داخل ہو جائے. کہتے ہیں کہ بارش جو ہے تقریباً 40 دن اور 40 رات کے لیے ہوئی. زمین بھی پھٹ اٹھی اور اس میں سے بھی پانی ابلا. وہ تندور جہاں سے پانی ابلا تھا وہ اب مسجد کوفہ کے احاطے میں، اور اس کی یاد میں انہوں نے ایک فوارہ بنایا. انیس سو انتیس میں ماہر آثار قدیمہ آرکیالوجسٹ سر لینارڈ وولی، انہوں نے طوفان نوح کو اپنا موضوع تحقیق بنایا. یہ 12 سال انہوں نے تحقیق کی، اور اس سلسلے میں وہ ایک علاقے یعنی کہ یہاں اور میں آئے اور انہوں نے ایکسکیویشن، کھدائی کا کام شروع کیا. جب کھدائی انہوں نے شروع کی تو ان کو اچانک کوئی اثرات، کوئی قدیم شہر کے اثرات ملے. اصل بات جو تھی اس کے بعد شروع ہوئی. جب کھدائی کا سلسلہ جاری رکھا تو انہیں 8 فٹ کی چکنی مٹی کے بعد چند اور اثرات نظر آئے، اور وہاں سے 2 چیزیں واضح ہوئی. ایک، جو پہلے اثرات تھے وہ کسی اور دور کے کسی اور قوم کے تھے جنہیں ہم سمرانی یعنی کہ سومیرینز کہتے ہیں، اور وہ چکنی مٹی جو تھی وہ ثبوت تھی ایک سیلاب. اور اس کے بعد جو اثرات تھے وہ اس سے پہلے کے وقت تھے، اور وہاں سے چند آثار ہمارے سامنے. حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے کہ دوبارہ انسانی نسل انہی لوگوں سے جاری ہوئی جو حضرت نوح علیہ السلام کے سفینے میں آپ کی کشتی میں بیٹھے تھے. اچھے لوگوں کی دعوت، محنت، اچھے لوگوں کی دعوت کو قبول کرنے والے ہی سرخرو ہوتے ہیں اور ان کی نسلیں ہی باقی رہتی ہیں، اور جو صالحین کی دعوت کو مسترد کر دیتے ہیں ایک نہ ایک دن وہ اللہ کی پکڑ میں، اس کی گرفت میں، اس کے عذاب میں ضرور آتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی اور ان کی مساعی جمیلہ اور ان کی مسلسل قد و کاوش اور محنتیں ہمارے سامنے ہیں، لیکن قوم کا تلخ رویہ اور ان کا عمل اور ان کی حضرت نوح علیہ السلام کے خلاف مقاومتیں اور مخالفتیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں. آج حضرت نوح کی نیک نامی اور ان کا کام اور ان کا ذکر باقی ہے، اور وہ قوم نشان عبرت بن گئی. حق کی آواز لے کر، سچائی کی بات لے کر جب کوئی شخص بھی میدان عمل میں موجود ہو تو اس کے ساتھ کھڑا ہونے کی اور اس کے ساتھ معاونت اور مدد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ اس کی مقاومت اور اس کی مخالفت میں ہم اپنی صلاحیتوں کو صرف کریں. حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے پاکیزہ سچے پیغمبر، سچائیوں کا درس دیتے ہوئے اور پیغام حق کا ابلاغ کرتے ہوئے اپنی زندگی بسر کی، اور آج ان کی نیک نامی اور ان کا ذکر
कुरान में भी मज़कूर है, अज़हान पे भी नक्श है और दिलों में भी उनकी यादों की बारातें उतरती रहती हैं। अल्लाह जल्ला शानहू हमें पाक लोगों की कुर्बत नसीब फरमाए।